وہ دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھے ہٹانا بھول گیا تھا۔ اف، صبح صبح یہ دودھ والا آج تو مر جائے گا میرے ہاتھ سے، سنڈے کو بھی سکون نہیں۔ بیلا نے منہ بناتے جھاڑو ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول دیا۔ پوچھنا تک گوارا نہ کیا، جبکہ سامنے اونچے لمبے چوڑے ہینڈسم مرد کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک کر رک گئی۔ نواب شمشاد کا گھر یہی ہے؟ اس نے بہت معطب انداز میں پوچھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کا حلیہ دیکھ کر وہ لب بھینچتے نظریں پھیر گیا۔ دوپٹہ اس نے اپنے کاندھے پر رکھے کمر پہ لے جا کر باندھا ہوا تھا، جبکہ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کی بناوٹ واضح ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی اس قدر لاپرواہی پر وہ دانت کچکچا گیا، جب سامنے ہی اگلے پل وہ فوراً دروازہ بند کر گئی اور پھر 5 منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھولا۔ اب کی بار دروازہ کھولتے دوپٹہ کھول کر خود پہ اچھی طرح پھیلایا۔ جی یہی ہے، آپ کون؟ اب کی بار وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولی۔ میں بلال احمد خانزادہ ہوں، پشاور سے آیا ہوں، آپ ان کو ذرا بلوا دیں۔ وہ اب بھی نظریں نیچے رکھ کر بات کر رہا تھا۔ 1 منٹ، آپ احمد ماموں کے بیٹے ہیں؟ اب کی بار اس نے پھر سے دروازہ پورا کھول دیا۔ بلال کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکیں اور سر اس بات میں لایا۔ اوہ، اندر آئے نا، آپ کے آنے کا تو پورے گھر کو پتہ ہے۔ یہ دیکھیں، اسی لیے تو صفائیاں ہو رہی ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، دکھنے میں تو آپ سادہ سے لگ رہے ہیں، لیکن ہلہ اتنا بولا گیا کہ پتہ نہیں کون سا VIP بندہ آ رہا ہے۔ وہ اسی لیے اندر کی جانب بڑھ چکی کہ تبھی اندر سے بھاگ کر آتے گولو نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ وہ سنگل پسلی پیچھے جا کے گرتی کہ بلال خان نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھے فوراً سے گرنے سے بچا لیا۔ اپنی کمر پر اس شخص کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ گولو کے بچے، تو آج میرے ہاتھ سے مر جائے گا، موٹے سانڈ گینڈے۔ وہ وہیں سے چلاتے اپنا جوتا اتار کر اسے مارنے کو لپکی کہ آگے سے ماں کو آتا دیکھ کر اس نے فوراً جوتا نیچے کر دے انسانوں کی طرح واپس پہن لیا، جبکہ اپنا بدلہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ ارے بلال بیٹا، تم آ گئے؟ نجمہ بیگم نے کھلے دل سے بھانجے کا استقبال کیا۔ وہ تو مسکراتا وہ اپنی پھپھو کے قریب جاتا عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم گیا۔ نجمہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ سیلیا اب ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، جبکہ بیلا کو کچن کا رخ کرنا پڑا۔ ظاہری سی بات ہے، صبح صبح ٹپک پڑا تھا تو اس کے لیے ناشتہ پانی کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ وہ جلدی سے ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی کہ تبھی اس کی چچی جان جو گولو کی مما تھی اندر داخل ہوئی۔ ارے بیلا، یہ پٹھان تو بہت خوبصورت ہے، چٹا گورا اور سرخ اور سفید رنگت۔ اس کی خوبصورتی تو لڑکیوں کو بھی مات دیتی ہے۔ چچی افشان تو اس کی پہلی نظر میں ہی عاشق ہو گئی تھی۔ آپ نہ اپنے اس موٹے سنڈے کو سمجھا لیں، اتنی زور کا مجھے دھکا مارا ہے کہ میں گرتے گرتے بچی۔ بندہ کسی آئے گئے کا لحاظ ہی کر لیتا ہے، اگر وہ مجھے نہ تھامتا تو میری ہڈی پسلی۔ کون نہ تھامتا؟ چچی نے اس کی بات اچک لی۔ وہی جو گورا چٹا آیا ہے۔ انہی کے انداز میں نقل اتارتے بولی، ہائے اس نے تمہیں تھاما، اوف کیا رومانٹک سین ہوگا نا۔ ابھی وہ مزے لے کر بول ہی رہی تھی کہ ہما اندر داخل ہوئی۔ ہما بیلا کی بڑی بہن تھی اور تھوڑی ریزرو طبیعت کی مالک تھی، جبکہ بیلا اتنی ہی شرارتی اور نڈر تھی۔ چچی، مما پوچھ رہی ناشتہ بن گیا ہے؟ وہ اپنے بالوں کو سمیٹتے ایک طرف کرتی پوچھتے لگی۔ صبح صبح اس نے مشین لگا کر سارے کپڑے دھوئے تھے۔ ارے ہاں تیار ہے سب، بس ٹیبل پر لگانا ہے، آ جاؤ مل کر لگاتے ہیں۔ چچی جان بہت ہنسمکھ تھی اور ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو جیتی تھی۔ بیلا اور ہما کے ساتھ مل کر انہوں نے ٹیبل سیٹ کیا تو شمشاد صاحب اور دلشاد صاحب دونوں بھائی ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے جانب بڑھے۔ انہی کے ساتھ بلال خانزادہ بھی تھا، وہ سب سے بہت اچھے سے مل رہا تھا۔ سب نے اچھے سے ماحول میں ناشتہ کیا۔ بلال کے لیے ایک روم مختص کیا گیا تھا جسے ایک دن پہلے ہی سیٹ کروا دیا گیا تھا۔ وہ وہیں پہنچتا فریش ہو رہا تھا۔ اپنے شہر پشاور سے وہ یہاں شفٹ ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا جسے صرف وہی جانتا تھا۔ دن بھر شمشاد صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ شام کو روم میں آتا، شاور لے کر وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے اب اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا کاؤچ پر جا بیٹھا۔ اس پہ کام کرتے بھی اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور بیلا اندر داخل ہوئی، پر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر رکی۔ اوپس سوری، مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ یہاں ہوں گے۔ ادھر سے کل رات میں یہیں بیٹھی تھی نا، تو میری بک یہاں رہ گئی، وہی لینے آئی ہوں۔ وہ بستر کی جانب بڑھتے بولی، وہیں ایک طرف سے اپنا ناول رکھا تھا۔ یہ وہ ناول پڑھنے والا کام چھپ کر کیا کرتی تھی۔
اسے رومانٹک ناولز پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور اس کی والدہ سختی کرتی تھی. انہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، پر بیلا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کے پڑھائی کے بہانے ناولز پڑھا کرتی تھی. پر اب یہ کمرہ اس کی دسترس سے نکل گیا تھا. بوجہ سامنے بیٹھا شخص: میری ناول کی بک نہیں مل رہی، آپ نے دیکھی ہے؟ وہ سب طرف ڈھونڈ لینے کے بعد جب مایوس ہوئی تو مڑ کر بلال سے پوچھا، جو ابھی بھی لیپ ٹاپ میں ہی بیزی تھا. میں بھی اس طرف گیا ہی نہیں. بنا دیکھے مصروفیت بھرا جواب آیا. اوف، کہاں ڈھونڈوں؟ اگر امی کے ہاتھ لگ گیا تو میری جان لے لیں گی. وہ منہ میں بڑبڑائی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سنتا وہ ذرا سا آئی برو ریز کرتا اسے دیکھنے لگا جو کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی. The Fault in Our Stars. بلال نے وہ ناول بک اپنے پاس کاؤچ پہ پڑی دیکھی. بات سنیں. اچانک وہ اسے مخاطب کر گئی تو وہ اسے دیکھنے لگا. اگر آپ کو میری بک ملی تو آپ اسے سنبھال کے رکھ لیجیے گا پلیز. بس مما کے ہاتھ نہ لگے، وہ اسے وارن کرتے بول رہی تھی. بلال کو لگا جیسے وہ روپ ڈال رہی ہے. اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ بلال کی بات پر بیلا کے ماتھے پر تیوری چڑھی. دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، میں نے اپنے کمرے کی قربانی دی ہے آپ کی خاطر. اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. شکر کریں اور احسان مانیں میرا، ورنہ آپ کو چھوٹا سا کمرہ ملتا. بیلا ضرورت سے زیادہ باتونی تھی، اتنا تو بلال سمجھ ہی گیا تھا. بہت احسان ہے آپ کا، انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی آپ کا بھی احسان اتار دوں گا. اور کچھ؟ اس کی بک کو اپنی فائلز کے نیچے چھپاتا اسے سنجیدگی سے بولا، جبکہ وہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکی. احسان کا بدلہ رہنے دیں، بس میری کتاب کو چھپا دینا. سنیں، وہ کہتے پلٹنے لگی کہ اس کی پکار تھمی. اگر مائنڈ نہ کرے تو مجھے ایک کپ کافی بنا دیں گی؟ اس کی فرمائش پر بیلا نے اسے گھور کے دیکھا. میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھی. بلال نے یہ بھی اندازہ لگا لیا. ایک کافی کا کپ بنا کر دینے سے آپ میری بیوی بن جائیں گی؟ بلال نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو ایک سائٹ پہ کرتے ہوئے اس پٹاخہ لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. تو اور؟ صبح آپ نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا، پھر آپ نے کھانا کھایا، شام کو آپ نے چائے پی، اور اب آپ کو کافی چاہیے. یہ آپ کی پھپھو کا گھر ہے، کوئی سسرال نہیں. وہ بھی دو بدو ہوتے بولی. چلیں، اچھی بات ہے، آپ نے مجھے یاد کروا دیا. آپ کا ناول ملے گا تو میں اسے ضرور پھپھو کے حوالے کر دوں گا. اس بار بلال نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا. تو بیلا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی. ٹھیک ہے، کافی لے کر آ رہی ہوں، لیکن ناول کی بک صرف مجھے ملنی چاہیے، سمجھے آپ؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی اور باہر نکل گئی، جبکہ بلال نے بہت فرصت سے وہ ناول کی کتاب اٹھائی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا. سرے ورق پر سرسری سی نگاہ گئی تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا، تو فوراً ہی بند کر کے ایک طرف رکھ دی. اتنے رومانٹک ناول پڑھتی ہے، توبہ. وہ واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ تھوڑی دیر میں بیلا اس کے لیے کافی لا کر اس کے حوالے کر چکی تھی، جس پر اس نے صرف شکریہ کہنے پر ہی اکتفا کیا. ایک بار بول چکی ہوں، نہیں ملنے آ سکتی، پھر جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہما نے غصہ ضبط کرتے ہوئے فون پر مقابل سے کہا. سوچ لو، اگر تم نہ آئیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ مقابل نے ایک بار پھر سے دھمکی دی. کیا چاہتے ہو تم آخر مجھ سے؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ماہم نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا. جانے من، جان اتنی آسانی سے تو نہیں چھوٹنی، اس کے لیے ہر جانہ دینا پڑتا ہے. مقابل کا انداز صاف اس کی گندی نیت کے راز کو فاش کر رہا تھا، اور ہما اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ مقابل کی بات اتنی آسانی سے مان جاتی. فی الحال نہیں آ سکتی، گھر میں مہمان آئے ہیں اور میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں تو مشکل ہے. ہما نے صاف انکار کر دیا. تو ٹھیک ہے، جس دن تمہاری شادی ہوگی اسی دن تمہاری خوبصورت فوٹوگرافز تمہارے گھر والوں کو مل جائیں گے. اس کی بات پر ہما کے رونگٹے ایک پل کو کھڑے ہوئے. وہ جانتی تھی کہ مقابل جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی دے گا، اور ہما کے پاس سوائے رونے کے اور کوئی حل نہیں تھا. وہ کال بند کر چکی تھی، جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے. سنی اس کا کلاس فیلو تھا اور بعد میں اپنی شرافت کی وجہ سے ایک اچھا دوست بھی بن چکا تھا، اور ہما اس پر ایک دوست ہونے کے ناطے اعتبار بھی کرنے لگی تھی. یہی وجہ تھی کہ ایک دن اس کی برتھ ڈے پر وہ اپنی دوست نشا کے ساتھ چلی گئی. وہاں اچانک اس کی اور سنی کی فوٹوگرافز لی گئی، جنہیں بعد میں مختلف اینگل سے بدل کر انہیں ایک ایسا روپ دھار دیا گیا کہ صاف لگتا تھا کہ وہ ان دونوں کے بیچ کی نزدیکی کی تصاویر ہیں. عمر چاہ کر بھی اپنی نقلی ثابت نہیں کر سکتی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جو آج تک اسے بھاری پڑ رہی تھی. وہ بہت دفعہ اس سے بلیک میل ہوتی، اسے اچھی خاصی رقم اب تک دے چکی تھی، جس میں وہ اپنی گولڈ ایئرنگز اور ایک انگوٹھی بھی بیچ چکی تھی، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا. پر اب وہ اس سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا.
جو وہ مر کر بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سنی جیسا بے شرم انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس کی فوٹوگرافز تو ضائع نہیں کرنے والا، لیکن ان فوٹوگرافز کو مدعا بنا کر اسے جانے کب تک بلیک میل کرتا رہتا۔ اسی لیے اب وہ اس کا ایک آخری حل سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، جس سے ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے۔ 1 ہفتے بعد اس کی شادی تھی۔ محراب جو دبئی ہوتا تھا وہ بھی اگلے ہفتے واپس لوٹ رہا تھا۔ ایسے میں اگر یہ خبر محراب تک پہنچ جاتی تو وہ رخصتی کے بجائے سیدھا اسے طلاق نامہ بھیج دیتا۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی دماغی طور پر مفلوج ہونے لگی تھی۔ ساری رات وہ گھر کے گارڈن میں چکر کاٹتی پھرتی۔ آج بھی وہ یہی سوچتے ہوئے گارڈن میں چکر لگا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے عقب سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ تھم سی گئی۔ سامنے بلال خان زادہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اس کی جانب دیکھتا کھڑا ہوا تھا۔ ہما نے فوراً اپنے آنسو پہنچے۔ آپ یہاں؟ وہ تھوڑی اپسٹ تھی، پر خود کو کمپوز کیے اسے دیکھتے پوچھنے لگی، جی کافی دیر سے وہاں اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ رو رہی تھی، فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، کوئی مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ وہ نرم و ملائم لہجے میں بول رہا تھا۔ ہما کا ایک پل کو جی چاہا اسے اپنی ساری پرابلمز کہہ دے، لیکن وہ اس پر اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ ابھی 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا اسے آئے ہوئے، اور کیا پتا کیسا بیہیو کرے گا وہ مزید پریشان ہوئی۔ نہیں تو بس ایسے ہی کوئی مسئلہ نہیں، وہ چپ آ گئی، جبکہ بلال کی چھٹی حص اسے کہہ رہی تھی کہ کچھ تو مسئلہ ہے اس لڑکی کو۔ اوکے، اگر کبھی کچھ شیئر کرنا ہو تو مجھ سے ضرور کیجیے گا۔ اسے بالکل بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سرد ہواؤں کو محسوس کرتا وہیں کچھ دیر ہوا کھانے کو کھڑا رہا۔ وہ یہاں جس مقصد سے آیا تھا اس کی ایک کڑی ہما سے بھی جڑی ہوئی تھی، اس کی فوٹوگرافز جس کے لیے وہ سخت بے چین ہو رہی تھی۔ وہ فوٹوگرافز بلال تک پہنچ چکی تھی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہما بے قصور ہے، پر جب تک وہ خود اس سے ہر بات شیئر نہیں کرتی وہ بھی اس کی جانب پہل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہیلو مسٹر کزن، اچانک اپنے عقب سے نسوانی آواز سنتا وہ جھٹ سے مڑا۔ بلا کی مشکوک نظریں اس کے جسم کے آر پار ہوئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظروں کو خود میں گڑتا محسوس کرتے بلال کا رنگ پل میں لال ہوا۔ وہ پٹھان بری طرح بلش کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آپ کا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے؟ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے پرسوچ انداز میں وہ پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا مقصد؟ وہ تھوڑا الجھا، جبکہ دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ کہیں اس کے اصل مقصد کا تو نہیں پتہ چل گیا؟ جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ انگیجڈ ہو؟ اس کے قریب آتی پوچھتی وہ اس کو پزل کر رہی تھی۔ نہیں تو۔ وہ اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے سامنے آتے ہی کیوں بوکھلا جاتا تھا۔ اس کی جانب ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھتا تھا۔ جس نظر سے اسے دیکھتا تھا وہ بدلی نظر اسے کسی اور لڑکی پہ جاتی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ جیسے اس کو دیکھتے ہی اس کے جسم کے انگ انگ کو ٹیلیسکوپ سے کرنا شروع کر دیتا تھا، اور یہ اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کسی سے لو کا چکر؟ وہ اب ذرا اور قریب آئی تو بلال اس سے نامحسوس انداز میں دور ہوا، جبکہ نظریں ہنوز نیچے تھی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ اس کی کافی کے مگ پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر میری آپ ہی کے گرد منڈلانا بند کریں، ان کا نکاح ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے ان کی شادی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ان سے دور رہیں، ورنہ میں بابا سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ اور کچھ؟ وہ مسکان لبوں میں چھپاتے دھیرے سے نظر اٹھا کر اسے دیکھتا اس کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ گیا۔ اف یار، یہ پٹھان تو میرے حواسوں پر چھانے لگا ہے۔ اتنا خوبصورت پٹھان، پتہ نہیں ماموں نے کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتی دل ہی دل میں سوچتی اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ گڈ، میرا ناول ملا؟ اسے پھر سے کچھ یاد آ گیا۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ تیز ہوا کے جھونکے نے سامنے کھڑی لڑکی کا دوپٹہ لہرا کر اس کے چہرے پر گراتے اس کا چہرہ چھپا دیا۔ بلال نے دھیرے سے آنکھیں بند کر کے واہ کیں تو سامنے ہی وہ پوری رعنائیوں کے ساتھ کھڑی اسے چاروں شانے چت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرا دوپٹہ۔ وہ ذرا سا گھبرائی تھی، لیکن اس بار بلال بالکل بھی نہیں گھبرا رہا تھا۔ اسے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے اس کی جانب پیش قدمی کرتے، اس کے پیچھے جاتے، اس کی کمر کے بہت پاس کھڑے ہوتے وہ دوپٹہ اس کی گردن میں لپیٹ دیا۔ اس دوران بیلا کی سانسوں کا ارتعاش بڑھا تھا۔ اس کے ذرا سا بھی چھونے کا گمان نہ ہوا تو اس نے واقعی اسے ٹچ نہیں کیا تھا۔
بیلا کے دل میں اس کا مقام مزید اونچا ہو گیا۔ آپ مجھ پر شک نہ کیا کریں بیلا جی، بہت شریف اور سادہ سا بندہ ہوں میں۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ بیلا نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی گرین آنکھیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جبکہ اس سے آتی عجیب سی وائبس کو محسوس کرتے بیلا جی جان سے کانپتی وہاں سے اندر کی جانب بھاگی۔ بلال نے گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا تھا، جبکہ بیلا روم میں جاتے ہی دروازہ بند کیے اپنی سانسوں کے اتار چڑھاؤں میں آنکھیں میچ گئی۔ یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا، کہ یہ واقعی مجھے اور نظروں سے دیکھتا ہے یا میرا وہم ہے؟ بیلا آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا اور اسے خود سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بلال کے لیے کیوں اپنی فیلنگز بدلتی محسوس کر رہی ہے، پر بہت کچھ بدل رہا تھا۔ سر سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے، ڈونٹ وری۔ کسی کو شک نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں دوربین تھی، جسے وہ بہت دور ایک گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ گھر ہی تو اس کا ٹارگٹ تھا اور ان کی ہر موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے تھا، جبکہ آج بھی اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، محراب آ چکا تھا، جبکہ ابھی تک ہما نے اپنا راز نہیں رکھا تھا۔ کل اس کی مہندی تھی، پر اس کے چہرے پر کہیں بھی خوشی کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ کیوں اداس ہیں؟ بیلا اس کی اداسی نوٹ کرتی پاس آتی پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، میں کیوں اداس ہونے لگی؟ وہ حتی الامکان اپنے احساسات چھپا رہی تھی۔ نہیں آپی، کوئی بات ہے، پلیز بتائیں مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ زور دیتی وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیلا کوئی بات نہیں ہے، بس اس گھر کو چھوڑنے کی اداسی ہے۔ تم سب، مما، بابا، آپ سب کی بہت یاد آئے گی۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولی تو بیلا اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ آپ بھی، سب سے زیادہ آپ کو میں مس کروں گی، آپ تو میری جان ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، وہ بچوں کی طرح بولتی ہما کو بہت پیاری لگی۔ اچھا چلو اٹھو، باہر چلیں، مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ہما نے اٹھتے ہوئے بیلا کا گال چوما تو وہ بھی جواباً اس کا گال چوم گئی۔ دونوں بہنیں آگے پیچھے باہر نکلی۔ آج ہما کا اپٹن تھا۔ ایک طرف سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے تو دوسری طرف اس کا دل ہول رہا تھا۔ سنی نے اسے صاف دھمکی دی تھی کہ اگر وہ شادی سے پہلے اس سے نہ ملنے گئی تو وہ تمام فوٹوگرافز اس کے منکو اور باپ کو بھیج دے گا، پھر رخصتی نہیں، طلاق ہوگی۔ وہ ساری رات اس بات کو سوچتے صبح تک اپنی طبیعت خراب کر چکی تھی۔ مہندی والے دن مسز نجمہ شمشاد نے لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلوا لیا اور اس کا چیک اپ کروایا۔ انہوں نے کسی بات کا بہت سٹریس لیا ہوا، ان کا خیال رکھے اور انہیں وقت پر کھانا دے۔ کافی ویک ہیں یہ، ڈاکٹر کی ہدایت پر بیلا سوچ میں پڑ گئی۔ اپنی بہن کو تو وہ بھی 2 دن سے اپسٹ دیکھ رہی تھی، اب ڈاکٹر کی بات پر اس کے شک کو یقین کی مہر لگ گئی۔ شام کو وہ بلال کے روم میں پہنچ گئی۔ اسے یہی شک تھا کہ اس نے اس کی آپی کو کچھ کہا ہے، جس وجہ سے اس کی آپی کا یہ حال ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ان دونوں ہی نے اس نے گارڈن میں بات کرتے دیکھا تھا اور وہاں اس کی آپی روتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ دن اور یہ دن اس کی آپی واپس پہلے جیسی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے روم میں کھڑی ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ بلال شاور لے رہا تھا۔ باہر مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا تھا اور سب تیاریوں میں لگے تھے، اور وہ یہاں بلال سے 2 ٹوک بات کر کے ہی جانے والی تھی کہ تبھی اس کی نگاہ بلال کے لیپ ٹاپ پر پڑی جو کھلا ہوا تھا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ جھک کے لیپ ٹاپ کو اپنی طرف موڑا۔ اسکرین پر ہما کی تصویریں بڑے سائز میں کھلی تھیں، ساتھ ہی ایک پوری فولڈر لسٹ جس پر لکھے الفاظ پڑھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیس H92، ٹارگٹ سنی، ایویڈنس کلیکٹڈ، خانزادہ رپورٹس، انڈر کور بریف۔ بیلا کے دل میں جھٹکا سے لگا۔ یہ سب کوئی عام چیز نہیں تھی۔ اس کے اندر خوف اور حیرت کی ایک ساتھ ابھرا۔ اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ بلال سفید ٹی شرٹ میں باہر آیا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، مگر جیسے اس کی نظر لیپ ٹاپ پر اور پھر بیلا پر پڑی، اس کے چہرے پر پہلی بار سختی ابھری جو عام بندوں میں نہیں دیکھی جاتی۔ بیلا ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کرنا چاہتی تھی، مگر بلال ایک ہی قدم میں آ گیا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے روک کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ پرسکون مگر خطرناک انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ بیلا ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر آنکھوں میں غصہ زیادہ تھا اور ڈر کم۔ یہ میرا کمرہ ہے اور میں اپنے ہی کمرے میں آئی ہوں، اور آپ ہیں کون؟ یہ سب کیا ہے؟ کیسز، ایویڈنس، تصویریں، آپ بھی کی تصویر، وہ بھی آپ کے لیپ ٹاپ میں؟ مجھے سچ سننا ہے بلال، مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ بلال نے گہری سانس لی۔
جیسے وہ اپنے اندر کچھ بہت بڑا راز چھپا رہا ہو۔ وہ اب کی بار اسے نرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بیلا، جو آپ نے دیکھا ہے اسے کسی کو نہیں بتانا۔ بیلا نے آنسو ضبط کیے۔ کیوں؟ کیا آپ جاسوس ہیں؟ ڈان ہیں یا کوئی خفیہ بندہ؟ بلال اس بار آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ گیا، اور یہ پہلی بار تھا جس نے بیلا کو چھوا۔ میں کچھ بھی ہوں مگر آپ کے خاندان کے لیے خطرہ نہیں ہوں۔ میں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں جس میں ہما انوالو ہے، لیکن میں جانتا ہوں ہما بے قصور ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت گندا آدمی ہے۔ میں اس کیس میں وہ رکا جیسے کوئی لفظ زبان پر آیا ہو، مگر اس نے اسے روک لیا۔ بیلا کی آنکھوں میں حیرت اور شک بڑھ گیا۔ آپ میرے کزن نہیں لگتے۔ آپ کا رہن سہن، بولنے کا طریقہ، آنکھوں کی سختی، یہ سب کسی عام بندے میں نہیں ہوتا۔ کچھ تو ہے۔ اتنی سخت سچویشن میں بھی بلال کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ آپ بہت بادونی ہیں اور بہت تیز بھی۔ اس کے انداز میں دبنگی تھی جب وہ بولا، جی ہاں، اسی لیے آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ چل کیا رہا ہے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ جو دیکھتے ہیں وہ ہے نہیں بلکہ کوئی خفیہ ایجنٹ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بلال کھل کر ہنس دیا، مگر اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن آپ کو بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جو میں کہوں وہی کریں گے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، اور ہما کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کریں گے۔ اور اگر میں وعدہ نہ کروں تو؟ انداز ضدی تھا۔ بلال ایک قدم مزید قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سیدھی بیلا کی آنکھوں میں اتر گئیں، اور وہ دھیرے مگر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر بہن کو کھو دیں گی؟ اس کے الفاظ پر بیلا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اگر بہن کو بچانا ہے تو میرا ساتھ دینا ہوگا آپ کو بیلا جی، ورنہ جائیں سب کو بتا دیں۔ اس سب میں صرف ہما کی بدنامی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی کہتا پلٹ گیا۔ شکر تھا ابھی بیلا نے ہما کی وہ ایک تصویر دیکھی تھی جس میں وہ ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن وہ اس قابل تھی کہ اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ باقی کی تصویریں نہ وہ کسی کو دکھا سکتا تھا نہ انہیں کسی کو میل کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے ٹاپ میں ہی تھی۔ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے پاس آتی اپنے آنسو پہنچتی عزم سے بولی۔ تو بلال نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی بات مانے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں اور ماہم کا موبائل لے کر آئیں۔ مجھے ان کا موبائل چاہیے ہر حال میں، تاکہ اس شخص تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بولتا خود لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ بیلا گہرا سانس بھرتی باہر نکلی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی کزنز اسے پکڑ کر ماہم کے پاس لے گئیں۔ ماہم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیلا کی نگاہیں اس کے موبائل پر تھی جو اس کی گود میں دھرا تھا۔ سبھی لڑکیاں اب ڈھولکی رکھے بیٹھی تھیں۔ آج ماہم کا چہرہ بھی کچھ حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بیلا وجہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے بہن کی خوشیوں کی سلامتی کے لیے دل ہی دل میں دعا ضرور کی تھی۔ ماہم کا ذرا سا دھیان بٹا تو بیلا نے اس کی گود سے موبائل اچک لیا اور اپنے کامدار دوپٹے کے نیچے چھپا لیا، اور بہت ہی احتیاط سے وہاں سے اٹھ کر بلال کے روم میں آ گئی، جو اپنے سکھ محرون قمیض اور وائٹ شلوار میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اسے اس قدر تیار دیکھ کر بیلا تو نظریں ہٹانا بھول گئی۔ ماشاءاللہ، بے اختیار ہی لبوں سے ادا ہوئے الفاظ پر بلال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور دھیما سا مسکرایا۔ ہمیں باہر جانا ہوگا بیلا جی، ورنہ کوئی ہمیں ڈھونڈتا یہاں آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بیلا نے فوراً نظریں چراتے اس بات میں سر ہلایا اور بلال کے ساتھ باہر کا رخ کیا۔ بلال کچھ دیر مردان خانے جاتا ایک چکر لگا گیا، وہاں حاضری دیتا معذرت کرتا اٹھایا۔ اسے آتا دیکھ بیلا بھی اس کے اشارے پر چھت کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کی نازک سی کمر پر بلال کی نظریں بار بار جا ٹھہرتی تو وہ اپنی نگاہیں چرا لیتا۔ بلا شبہ یہ لڑکی چلتا پھرتا آتش فشاں تھی۔ اچانک ماہم کے موبائل پہ ناؤن نمبر سے کال آنے لگی۔ جو اس شخص کا نمبر تو نہیں ہو سکتا، بیلا نے الجھتے ہوئے کہا۔ میں بھی وہی ہو، ماہم نے اسے بلاک کیا ہو اور وہ ریسیو کریں کال۔ بلال نے اسے فوراً کہا، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بیلا پہلی بار گھبرائی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر کیسا ڈر؟ اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین بخش رہا تھا۔ بیلا نے گہرا سانس بھرتے کال پک کرنے لگی کہ کال بند ہو گئی۔ پھر ایک وائس نوٹ سینڈ ہوا۔ بلال نے اسے آن کیا تو اسے سن کر دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بلال نے ایک نظر بیلا کو دیکھا۔ وہ بات جو وہ نہیں چاہتا تھا
بیلا کو پتہ چلے، اس وائس نوٹ سے پتہ چل گئی۔ آپ ہی کی کون سی تصویریں ہیں اس کے پاس؟ آپ مجھے ساری بات بتائیں بلال، ابھی اسی وقت۔ وہ آدھی ادھوری بات سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اور پھر بلال نے اسے مجبوراً ساری بات بتا دی جتنا وہ جانتا تھا۔ او میرے اللہ، آپ اتنی بڑی مشکل میں ہو، انہوں نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ سر پکڑ گئی۔ بیلا! بلال اچانک اپنے عقب سے مسز نجمہ بیگ کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے۔ امی آپ! بیلا بہت بری طرح گھبرا گئی۔ نجمہ بیگم نے ایک کھینچ کے تھپڑ بیلا کے چہرے پہ رسید کیا۔ بلال نامحسوس انداز میں ماہم کا موبائل نیچے کرتے چھپا گیا۔ نجمہ بیگم کی شاکی نظروں کو دیکھتا وہ ان کے پاس آیا۔ کچھ مت کہنا بلال۔ وہ ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں وارن کر گئی۔ ان کا سخت گیر لہجہ دیکھتے بیلا بھی سہم گئی۔ ماں تو ان کی دوست تھی، لیکن آج محسوس ہو رہا تھا وہ صحیح پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے لالا کے بیٹے ہو، مجھے لگا جیسا وہ غیرت مند ہے ویسا تم ہو۔ ان کی باتوں پہ بلال کے لب بھینچے تھے، اسی لیے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی، تم پر اعتبار تھا بہت۔ آج تم نے وہ سب توڑ دیا۔ نجمہ بیگم کا لہجہ مزید سخت ہوا۔ پھپھو، مجھے ایک بار بات کرنے کا موقع؟ کوئی موقع نہیں بلال، شادی والا گھر ہے، تم دونوں کو کیا لگا یہاں چھت پر آ کر چھپ کر ملاقاتیں کرو گے تو لوگوں کی نظروں سے چھپ جاؤ گے؟ امی آپ غلط، ہم تو صرف ماہم۔ چپ! وہ ایک دم بھڑک گئی۔ خبردار میری پاکیزہ بچی کا نام تم دونوں کی زبان پر بھی آیا تو منہ توڑ دوں گی تم دونوں کا۔ انہیں لگا بیلا ماہم کا نام لے گی، یہ کہنے والی ہے کہ انہیں ماہم نے ملوایا۔ وہ پوری بات سن ہی نہیں رہی تھی، اور وہ دونوں بری طرح پھنسے تھے۔ سب مہمانوں نے نہیں بلکہ بہت سو نے تم دونوں کو یہاں پر اوپر آتے ہوئے دیکھا ہے، اور بلال تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آج میرا مان، میرا غرور توڑ دیا۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ پھپھو، میں بیلا جی سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک بلال کی بات پر وہ دونوں ماں بیٹی چونکی۔ اس کا لہجہ دھیما ضرور تھا، لیکن پختہ ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اب اس رشتے کو نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے، ورنہ ہر طرف جگ ہسائی ہوگی اور عزت پہ کیچڑ اچھلے گا۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولیں تو بیلا نے سر نفی میں ہلایا۔ بلال کی خاموش نظروں نے اسے وارننگ دی تھی کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں آنن فانن ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نجمہ بیگم نے سب کچھ خود ہینڈل کیا، اپنے شوہر کو خود منایا۔ چچی کو تو پہلے دن سے بلال پسند تھا، اور بیلا کے ساتھ اس کی جوڑی فٹ بیٹھ رہی تھی۔ ماہم بھی ان دونوں کے نکاح سے بہت خوش تھی۔ غرض کچھ لوگوں کے لیے سب اچانک تھا، اور کچھ لوگوں نے انہیں ایک ساتھ چھت پر جاتا دیکھ لیا تھا، پر اس نکاح نے سب کی بولتی بند کر دی۔ نجمہ بیگم کے بروقت فیصلے نے سب کچھ اچانک ہی بدل کے رکھ دیا۔ وہ رات بھی کسی طرح کٹ ہی گئی۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ مسجد میں نماز ادا کرتا واپس آیا تو بیلا اس کے روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیلا جی آپ اس وقت؟ وہ فوراً دروازہ لاک لگا گیا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ وہ غصہ ہوئی۔ کس بات کا ڈر؟ وہ اس کی آنکھوں کی سوجن دیکھتا سمجھ گیا کہ وہ بہت زیادہ روئی ہے۔ میری عزت کو مما کے سامنے روند کے رکھ دیا آپ نے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ سچ کیوں نہیں بتانے دیا؟ وہ غصہ ہوتے روتے ہوئے اس کا کالر تھامے بلک اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا کالر دیکھے وہ مغرور میجر اس وقت لب سی گیا تھا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی اس کے کالر کو ہاتھ لگاتا، وہ ہاتھ توڑ کے رکھ دیتا، پر یہاں اس کی بیلا جی تھی۔ وہ مر تو سکتا تھا، لیکن اپنی بیلا جی کے ہاتھ کیسے ہٹاتا؟ اگر سچ بتانے سے مسئلہ حل ہونا ہوتا تو میں چھپانے کو کبھی نہ کہتا۔ وہ دھیرے سے بولا تو بیلا نے الجھے اسے دیکھا۔ مطلب؟ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتا بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنا کالر چھڑا گیا۔ کل ایک بیٹی بدنام ہو رہی تھی نا، رابیل شمشاد۔ اگر سچ سامنے آتا تو دونوں بیٹیاں بدنام ہو جاتی، یہ نہیں سوچا آپ نے؟ پر امی میرے بارے میں کتنا غلط۔ وہ سسکی بھر گئی۔ ایک بار ماہم اس سب سے نکل آئے، اس کے بعد میں خود پھپھو کو حقیقت بتا دوں گا۔ بلال نے اس کی تسلی کروائی۔ کیا فائدہ بتانے کا؟ نکاح تو ہو گیا نا، اب ساری زندگی مجھے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دل پہ پتھر رکھے اسے ٹوک گیا۔ بیلا کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ پھپھو کو سچائی بتانے کے بعد بلال خان زادہ وہی فیصلہ لے گا جیسا بیلا جی آپ چاہیں گی، اور سب کچھ خود پہ لے لوں گا یار۔ بس اب آپ روئے مت، آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ وہ بے اختیار اس کے گالوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتا پہنچ گیا۔ اس کا انداز دیکھتے بیلا کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ مجھے طلاق؟ بیلا سے بات مکمل نہ ہو پائی تو بلال مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، میں زبردستی کا قائل نہیں۔
بلال نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور اس نے رات کو ماہم کا موبائل ریٹین کرنے سے پہلے اس کا واٹس ایپ ہیک کر لیا تھا تاکہ سنی کا کوئی بھی میسج آئے تو اسے فوراً پتہ چل جائے، یہاں تک کہ وہ اس کے میسیجز بھی دیکھ سکتا تھا، پڑھ بھی سکتا تھا اور ڈیلیٹ بھی کر سکتا تھا۔ ماہم کو تو بالکل بھی خبر نہیں ہونی تھی۔ میں نے تو سنا تھا پٹھان بڑے غیرت والے ہوتے ہیں۔ بیلا اب اصلی ٹون میں واپس آئی، اس کے پاس بیٹھتی طنز مار گئی۔ اب اس بات کا کیا مطلب؟ وہ اسے گھور کے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے لیے بیوی غیرت نہیں ہے جسے اتنی آسانی سے چھوڑ دو گے؟ وہ نہ جانے کیوں اس سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ بلال نے اپنے لب کھینچے، وہ کچھ کہتا کہ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ بیلا کو اشارے سے چپ رہنے کا کہہ کر کال اٹینڈ کرتا اٹھنے لگا کہ اچانک ہی بیلا اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ بلال کا تو مانو سانس ہی تھم گیا۔ مقابل بریگیڈیئر احمد صاحب تھے جو اس سے رپورٹ طلب کر رہے تھے کیونکہ اس مشن کے لیے دیا گیا ٹارگیٹڈ وقت پورا ہو چکا تھا۔ بیلا نے موبائل پر اپنے کان بھی لگائے تاکہ وہ سن سکے کہ دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ آئی رپورٹ یو آفٹر 10 منٹس کہتے ساتھ ہی وہ کال کاٹ گیا اور موبائل ایک طرف رکھتا وہ بیلا کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے ایک طرف بٹھانے لگا کہ بیلا نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ کیا ایشو ہے؟ اب نکاح میں ہوں آپ کے، اب بھی دور کریں گے مجھے؟ وہ خفگی سے بولی۔ نکاح سے جان چھڑانے کا ارادہ بھی ہے آپ کا بیلا جی؟ وہ اپنی نظروں کا فوکس اس کے مخملی وجود سے ہٹاتا لب کو چلتے بولا، جس پہ بیلا کھل کھلا کر ہنستی۔ بلال کو وہ مینٹل پیس ہی لگا جو اس کے حصے میں آ گیا۔ کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی، کبھی دور جانے کی بات کرتی تھی، کبھی پاس آنے کی۔ بلال کو وہ لڑکی اور اس کے ارادے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ کیا چاہتی ہیں؟ کیوں میرے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہیں؟ وہ ابھی تک اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی، جبکہ اس پل بلال کے جذبات کتنی بری طرح سے جاگ رہے تھے جن کو وہ دبا کے بیٹھا تھا۔ لیکن جس طرح وہ اس کی گود میں ہل جل رہی تھی، اس پٹھان کا خون جوش مارتے اسے بھی ہلا کے رکھ دینے والا تھا۔ آپ بہت شائع ہیں، میں نے پہلی بار مرد کو اس طرح شرماتے دیکھا ہے۔ آپ تو مجھ سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہے۔ اس کے گال پہ دھیرے سے لب رکھتے شرارت سے بولی۔ اسے شرمیلا بندہ دل و جان سے عزیز ہو گیا تھا۔ یہ بات وہ دل سے تسلیم کر چکی تھی، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ تھا کہ یہ پٹھان اسے چھو ہی نہیں رہا تھا، مطلب وہ پوری کی پوری بچی رہے گی۔ پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی حرکتوں سے اس پٹھان کو آؤٹ آف کنٹرول کرنے والی تھی۔ اب آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں؟ وہ ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا کہ بیلا کو تو سانس ہی سینے میں اٹک گیا۔ اس کی دھڑکنیں میجر بلال خانزادہ کے بالکل سامنے تھی، ان کا دھیرے دھیرے اتار چڑھاؤ دیکھتا وہ مخمور سا ہوتا ان میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں۔ وہ اب کی بار صحیح معنوں میں گھبرائی تھی۔ آپ ہی کو شوق چڑھا ہے قریب آنے کا، تو وہی پورا کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس پورے 10 منٹ ہیں۔ موبائل پہ وقت دیکھتا اسے ایک آنکھ ونگ کرتا مسکرایا کہ کس بات کے لیے؟ وہ سمجھ تو گئی تھی، لیکن پھر بھی انجان بننے کی بھرپور کوشش کی۔ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اسے اپنی باہوں میں بھرتے بستر پر لایا تھا۔ خان کیا کرنے والے ہیں آپ؟ وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا پیار کروں گا۔ وہ اپنے کف لنکس نکالتا اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول گیا۔ اس کے ابھرتے اور پھولتے مسلس دیکھتے بیلا کی تو جان سینے میں اٹک گئی تھی۔ خان ایسے نہیں پلیز۔ وہ اب کی بار صحیح معنوں میں گھبرا گئی تھی۔ اب دیر ہو گئی بیلا جی، اب آپ کی منتیں نہیں، آپ کی آہیں سننے کا من کر رہا ہے۔ اس کے گالوں پر جھکتا اچانک سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ بیلا اس کے اس انداز پر جی جان سے کانپ اٹھی۔ وہ دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومے جا رہا تھا۔ بیلا نے سانس لینا چاہا تو اس کی سانسوں کو انہیل کرتا اس کی زبان کی ساری نمی چرانے لگا۔ بیلا نے اس کے کاندھے پہ اپنے ناخن چبھوئے تو وہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھتے ایک آنکھ ونگ کر گیا۔ اگلے پل اس کے ہاتھ قمیص کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو چھونے لگے تو بیلا کا پورا وجود اور جسم کانپ اٹھا۔ وہ اس پٹھان کو شریف سمجھی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ شرافت کے پیچھے وہ چھپا ایک فل آؤٹ آف کنٹرول پٹھان تھا۔ اسے تو بس ایک اشارے کی ضرورت تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو مسلتا، اس کی فرنٹ کی ڈوریوں کو کھولتا، اس کی فراک کو ڈھیلا کرتا کاندھوں سے سرکا گیا۔
اس کی بیوٹی بون پہ نظریں جاتے ہی وہ شدت سے وہاں موجود ایک چمکتے دل پہ اپنے دانت گاڑ گیا۔ خان رک جائے۔ بیلا اپنے لبوں پہ ہوتی ہوئی جلن کو برداشت کرتے اسے اب اپنے سینے میں منہ چھپاتے دیکھ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ جو اسے بار بار تھپڑ مار کے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لیتا اس کے سر کے اوپر تکیے پہ پن کر گیا اور پھر سے اپنا چہرہ اس کی دھڑکنوں میں چھپا لیا۔ پلیز بس کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ مزید نیچے سرکتا کہ بیلا کی روتی آواز سنتا۔ وہ اپنا سر اونچا کرتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پل بھر میں اس کی حالت غیر کر گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں چسپ ہوئے تھے۔ بیلا جی، اتنے میں بھی آپ کی بس ہو گئی؟ ابھی تو آپ کو میں نے اپنے سٹائل میں اپنی گود میں بھی بٹھانا ہے۔ بلال، جس کا دھیان ٹائم پہ بھی تھا، اپنی باتوں سے بیلا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں بیٹھنا، مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ بچوں کی طرح منہ بناتے بولی تو بلال نے اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں لیتے ہلکا سا دبا کے چھوڑا۔ شاباش، گڈ گرل۔ وہ ایک دم اوپر کو اٹھتا اسے بھی اٹھا گیا اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کا سارا حلیہ درست بھی کر دیا۔ وہ تو اس کے ہاتھوں کی پھرتیاں ہی دیکھتی رہ گئی۔ آئندہ پٹھان کے اندر کے رومانٹک کیڑے کو مت جگانا بیلا جی، ورنہ آپ سہن نہیں کر پائیں گی۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھرے کاؤچ پہ آیا اور اسے ایک طرف بٹھاتا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور اب موبائل پہ اپنی رپورٹ جمع کروا رہا تھا کہ اسی وقت لیپ ٹاپ سکرین پر سنی کا میسج ابھرا۔ وہ ماہم کو جگہ اور وقت بتا رہا تھا کہ وہ آ کے اس سے ملے اور اپنی تمام فوٹوگرافز لے جائے۔ بلال نے فوراً وہ میسج پڑھتے ڈیلیٹ کر دیا۔ بیلا نے اسے سختی سے گھورا تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتا پھر سے اس کے لبوں کو شدت سے چومتا پیچھے ہٹا۔ یہ لاسٹ ٹوز رہ گئی تھی۔ ناؤ بیک ٹو دا ورک۔ یہ ایڈریس جو اس نے سینڈ کیا ہے، اس پہ میں اور آپ جائیں گے۔ آپ ماہم بن جائیں گی بیلا جی۔ وہ اسے اپنی ساری پلاننگ سمجھاتا چلا گیا۔ اس سب میں رسک ہے خان، وہ اس کو گھبرا کے بولی۔ تو میں نے آج تک بنا رسک والے کام کیے بھی نہیں۔ آپ سے نکاح بھی تو میں نے کیا ہے نا، کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا رسک تھا؟ اس کی ناک کھینچتا اب نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بیلا نے گہرا سانس بھرا۔ میرے ہوتے مت ڈریں بیلا جی، مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ سب اپنی بہن کی خاطر کرنا ہے، آپ نے اسے بچانا ہے اور اس ناپاک انسان سے وہ سب لینا ہے جس سے وہ ماہم کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ بیلا مان گئی۔ اسے یقین تھا کہ یہ پٹھان اسے آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ایک بار پھر بلال نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ ہم کچھ دیر بعد گھر سے نکلیں گے، آگے پیچھے۔ اس کے لبوں پہ انگوٹھے سے سہلاتے مخمور نگاہوں سے دیکھتا بولا، جبکہ اس کے لبوں کی سرخی اس پٹھان کو اب مزید اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ بمشکل اس کے لبوں سے نظر ہٹا کر وہ اسے جانے کو بولتا لیپ ٹاپ کی جانب مڑا اور پھر کچھ ہی دیر تک وہ دونوں گھر سے بہانے سے نکل گئے۔ وہ ماہم کے ساتھ پارلر کے لیے نکلی تھی۔ ماہم کو پارلر چھوڑتے ہی وہ وہاں سے جولری کے بہانے گھر کے لیے نکلی، لیکن پارلر کے باہر ہی اسے بلال نے پک کر لیا۔ بیلا مکمل نقاب میں تھی۔ بلال نے بنا اس کی جانب دیکھے گاڑی کو سنی کے بتائے ہوئے ہوٹل کی جانب موڑ دیا جہاں اس نے ایک کمرہ بک کروایا تھا اور ماہم کو بلایا تھا۔ ہوٹل کے باہر گاڑی رکی۔ بیلا گہرا سانس بھرتی بلال کو دیکھنے لگی۔ فکر نہیں کرو، ہوٹل کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بس آج یہ سنی بچے گا نہیں، بلال نے دانت کچ کچاتے کہا۔ بیلا اس بات میں سر ہلاتے گاڑی سے اترنے لگی کہ بلال نے اسے ایک سپرے دیا۔ اگر سچویشن بہت زیادہ خراب ہوئی تو یہ یوز کرنا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ اس کے کان میں بلوٹوتھ لگاتا دھیرے سے اس کے گال کو چھو گیا۔ بیلا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ خود پہ قابو پاتے وہ اچھے سے خود کو کور کرتے ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ بلال کو لگا اس کا دل ہی سینے جیسے نکل گیا ہو۔ اگر بریگیڈیئر احمد خان کی طرف سے دباؤ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی بیلا کو اس معاملے میں انوالو نہ کرتا۔ بلال نے اپنی گن کو چیک کرتے اسے اپنی کمر میں اڑسا اور خود بھی ماسک پہنے ہوٹل میں داخل ہوا۔ اچانک چھلاوے کی طرح غائب ہوا۔ وہ تو وہ خود اکیلا بھی سنی کو پکڑ سکتا تھا، پر اسے ماہم کی فکر تھی۔ وہ چاہتا تھا ایک بار وہ سب کچھ ماہم سے ریلیٹ ان کے حوالے کرنے کو راضی ہو جائے۔ اس کے بعد تو سنی کا قلعہ قمع ہی کرنا تھا۔ بیلا روم نمبر 302 کا پوچھتی اب لفٹ کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔
اپنے مطلوبہ ایریا میں پہنچ کر وہ گہرا سانس بھرتی باہر نکلی اور ایک راہداری مڑتے سے روم نمبر 302 نظر آ گیا۔ اس کے قدم تھم گئے، اسے لگا وہ بھی چکرا کر گر جائے گی۔ بیلا جی، بی بریو، ڈرنا نہیں، میں آپ کے بہت پاس ہوں، آگے بڑھیں۔ بلوٹوتھ سے آواز ابھری تو بیلا کو حوصلہ ہوا۔ اسے روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو دروازہ فوراً کھلا اور ساتھ ہی بند ہو گیا، لیکن اس بند ہونے سے پہلے ہی بلال نے ایک کارڈ اس کے بیچ رکھ دیا۔ دروازہ دکھنے میں بظاہر بند نظر آ رہا تھا، لیکن بلال اسے اچھے سے کھولنا جانتا تھا۔ اس نے بیلا کے دوپٹے کے فرنٹ پہ ایک چھوٹا سا بروچ لگایا تھا جس میں ہڈن کیمرہ تھا۔ وہ اندر کا سارا منظر اپنے موبائل پر دیکھ سکتا تھا۔ ویلکم ہیئر مائی لیڈی، سنی نے نقاب میں اس لڑکی کو دیکھا جو تھی تو بیلا، لیکن وہ اسے ماہم سمجھ رہا تھا۔ تم نے جو 50 لاکھ منگوائے تھے وہ اس بیگ میں ہیں، اب مجھے وہ سارا ڈیٹا چاہیے، بیلا کرخت لہجے میں بولی۔ سنی نے اس کے ہاتھ سے چھوٹا سا بیگ لیتے چیک کیا۔ وہ مطمئن ہوا۔ ڈونٹ وری، آج تمہیں سب کچھ مل جائے گا، بس تھوڑا سا پاس آنا ہے۔ اور تم جانتی ہو تم نے میرا سارا غصہ ختم کر دیا کیونکہ تم نے میری بات مانتے کسی کو اطلاع نہیں دی۔ گڈ گرل۔ وہ اس کے قریب آتا اس کا نقاب ہٹانے لگا کہ بیلا ایک دم پیچھے ہٹی۔ خبردار میرے قریب پہ آئے تو، بیلا نے انگلی اٹھاتے سختی سے وارن کیا تو وہ قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ یو نو، تم بہت بڑی بیوقوف ہو، تمہیں نہ اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، وہی مجھ جیسے درندے کے پاس۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ بلال کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اس سے ڈیٹا مانگو، بلال کی سخت آواز کانوں سے ٹکرائی۔ تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دے دوں گی، لیکن پہلے مجھے سارا ڈیٹا چاہیے۔ بیلا نے فوراً بلال کی بات پر عمل درآمد کیا، جبکہ اس کی یہ بات تمہیں جو چاہیے مل جائے گا اس نے بلال کی سبز رگیں ابھاری تھی۔ پٹھان کا خون تھا، بیوی تھی اس کی، جوش کیسے نہ مارتا۔ اپنی گردن کی بیک پہ سختی سے رب کرتے اس نے آنکھیں میچ کے کھولیں۔ بیلا جی، جتنا کہا جائے اتنا ہی کریں۔ کانوں میں اس کی آواز کی غراہٹ سنتے بیلا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ تم سے مجھے اب صرف تم ہی چاہیے ہو، تمہیں بے پردہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں ہمارے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے، تمہیں واپس بھی جانا ہوگا، تمہاری آج شادی ہے تو زیادہ دیر نہیں رکوں گا، بس تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہتا ہوں، یقیناً ساتھ دو گی۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ پہلے ڈیٹا، بیلا نے سخت لہجے میں کہا تو سر نفی میں ہلاتا ایک USB اس کی جانب بڑھا گیا، جسے بیلا نے جلدی سے تھامنا چاہا کہ سنی اس وقت ہاتھ پیچھے کر گیا اور بیلا کی کلائی تھام لی۔ ارے جانے من، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلی میری باہوں میں تو آ جاؤ۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا، اس کے نقاب پہ ہاتھ مارتا اسے گرا چکا تھا۔ ماہم کی جگہ کسی اور کو دیکھتا وہ پل بھر کو ٹھٹکا۔ کون ہو تم؟ اس کی گرفت ہلکی سی ڈھیلی پڑی تو بیلا نے فائدہ اٹھاتے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسپرے اس کی آنکھوں میں کرتے اس کے ہاتھ سے USB کھینچ لی۔ تمہاری موت۔ اگلی پل بیلا نے اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بنا اسے پیچھے کی جانب زور سے پش کیا اور پاس پڑا ایک واس اٹھاتے اس کے سر پہ دے مارا۔ سنی تو اس اچانک افتاد پر پاگل ہوا، اس نے غصے سے بیلا کو دبوچا۔ اسپرے بیلا کے ہاتھوں میں پکڑا تھا پر سنی نے اسے اتنا سختی سے دبوچا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، پر اب تمہیں ہی ماہم کی جگہ میرے بستر کی زینت بننا پڑے گا۔ اس کا نقاب ہٹاتا اس کی چادر کھینچ گیا۔ بیلا اوندھے منہ پیچھے جا گری، بالوں کو اس طرح کانوں سے رکھا کہ وہ اس کا بلوٹوتھ نہ دیکھ سکے۔ بیلا گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ پہنچ چکا تھا لیکن دروازے میں فلپ ہوا کارڈ غائب تھا اور دروازہ اب تبھی کھلتا جب اندر سے کوئی کھولتا۔ اوہ گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ پہلی بار بلال کو لگا کہ وہ کچھ ہار رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، وہ دماغ کے بجائے دل سے سوچنے لگا مجھے بیلا کو یوں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اسے خود پر سخت غصہ آیا۔ اس نے کافی سرچ کیا پر کارڈ اسے نہ ملا۔ تجھے کیا لگا ایک سپرے اور ایک واس سے مجھے مار گرائے گی؟ تیرا تو آج وہ حال کروں گا کہ تیری ساتھ پشتیں یاد کریں گی کہ کس مرد سے پالا پڑا ہے۔ وہ ٹیشو سے سر کا خون صاف کرتا نیچے گری بیلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیلا ڈرنا نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز سنتے بلوٹوتھ اتار کر دور پھینک چکی تھی اور خود اب کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنی کو اس کے بلوٹوتھ کا پتہ چلے۔ میرا بہت ٹائم ویسٹ کر چکی ہو، چلو اپنا ڈریس ریموو کرو۔ وہ آرڈر کر رہا تھا۔ بیلا نے لب بھینچے اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ اس کے اتنے نڈر انداز کو دیکھتا سنی امپریس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اسے چھوتا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔
بلال ماسک پہنے اندر داخل ہوا. پلک جھپکتے اس نے چادر اٹھاتے بیلا کو اس میں مکمل ڈھانپ دیا. اس کی ٹیم بھی اندر داخل ہو چکی تھی. سنی اچانک یہ سب دیکھ کر بوکھلا گیا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ اپنا بچاؤ کرتا وہ آرمی کی حراست میں آ چکا تھا. اور پھر اس کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے وہاں کوئی برسوں سے نہیں آیا. وہ چھلاوے کی طرح آئے تھے اور سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے. ماہم کی رخصتی بخیر و خوبی سر انجام پائی تھی. بیلا ماہم کی رخصتی کے بعد کافی دیر تک بلال کا انتظار کرتی رہی. وہ رات کے آخری پہر ٹیرس پر موجود تھی. بلال شام کا نکلا ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا. جبکہ بلال کا مشن صرف اتنا نہیں تھا. وہ یہاں سے بیٹھ کے جس گھر پہ نظر رکھے ہوئے تھا اس پہ بھی دھاوا بول چکا تھا. وہ USB جو سنی سے انہیں ملی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سے راز اس روم سے انہیں ملے تھے. اور بلال کسی صورت سستی کر کے دشمن کو جیتنے نہیں دینا چاہتا تھا. وہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور ذرا سی کوتاہی اسے واپس پہلے سٹیپ پر پھینک سکتی تھی. اس سب کے دوران اس نے اپنے والدین سے بھی رابطہ توڑا ہوا تھا جو دبئی میں مقیم تھے، لیکن صرف والدہ اور اپنے والد کی خواہش پہ وہ یہاں اپنی پھپھو کے گھر آ کے رکا تھا، ورنہ وہ یہاں اپنا الگ سے فلیٹ لے کر رہنے والا تھا. پر اس کے بابا نے حکم دیا کہ وہ اپنا مشن جیسے بھی پورا کرے. وہ اس معاملے میں نہیں بولیں گے، لیکن وہ اپنی پھپھو کے گھر رکے. اور پھر جب بلال اور بیلا کا نکاح ہوا تو وہ دبئی سے ویڈیو کالنگ کے تھرو اس نکاح میں شامل ہوئے تھے. غرض سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا. نجمہ بیگم نے بھی ان کو باعزت طریقے سے خوبصورت اور پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن اس سب کے پیچھے راز کیا تھا یہ سب چھپا ہوا ہی تھا. اور بلال نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آئیڈینٹی کسی کے سامنے کھلے. اسی لیے بلال اب سارا کام ایک ہی بار مکمل کر کے واپس لوٹنا چاہتا تھا. اسے وہیں ٹیرس پہ کافی دیر ہو گئی، لیکن بلال کی واپسی شاید صبح ہوتی. وہ سر جھکائے واپس مڑنے لگی کہ اچانک ہی اس کی نگاہ کار پورچ پہ گئی. وہ بائک پہ آیا تھا، اس کی گاڑی نہیں تھی اس کے پاس. لیکن بلال کو دیکھتے بیلا کے چہرے کو مسکان نے چھوا. بلال اسے ٹیرس پہ دیکھ چکا تھا، اسی لیے سیدھا اس کے پاس ہی اوپر آ گیا. پورا گھر اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. بلال سیدھا بیلا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گڑ گئی تھیں. اب تک کیوں جاگ رہی ہیں بیلا جی؟ اوف، اس کا یہ بیلا جی کہنا بیلا کی تو جان ہی نکال کر لے جاتا تھا. آپ کا انتظار کر رہی تھی بلال جی. وہ ذرا سا مسکراتی اسے اسی کے انداز میں بولتی سرشار کر کے. میرا یا میرے رومانس کا؟ وہ ذرا سا آگے ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا. کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے. کون کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک نہایت ہی شریف انسان ہیں؟ اس کو ایک دم سنا گئی تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا. بیلا جی، میں واقعی شریف بندہ ہوں. اب کی بار وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا گردن جھکا کر کھڑا ہوا تھا. بیلا اس کے پل پل بدلتے انداز کو دیکھتے اش اش کر اٹھی تھی. نیچے چلے، بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے. وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامے بولی. چلتے ہیں. آپ سے ایک بات کہنی تھی. کل واپس جا رہا ہوں میں. اس کے الفاظ سے کہ بیلا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اور میں؟ اچانک بیلا کے لبوں سے نکلے ان دو لفظوں نے بلال کو روح تک سرشار کر دیا تھا. آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں. چلیں گی میرے ساتھ؟ اس کا ہاتھ تھوڑا سا دباتے جذب کے عالم میں پوچھ رہا تھا. مما مان جائیں گی؟ وہ سہمے لہجے میں پوچھنے لگی. یا آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، بس آپ تیار رہیں. صبح آپ میرے ساتھ پشاور چل رہی ہیں. بات سنیں، مجھے ایک بات کلیئر کرنی ہے. میں نے عبایا نہیں پہننا. اس کے ساتھ چلتے صاف لفظوں میں بولی. وہ جانتی تھی کہ پشاور خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اور وہاں سب مرد اپنی بیویوں کو نقاب ہی کرواتے تھے. اس کی بات پہ بلال کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور اس کی نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تو وقت بتائے گا. اور اس کے دیکھنے پہ بیلا اچھا خاصا خائف ہوئی. دوسرے دن ماہم کا ولیمہ تھا تو بیلا کی رخصتی. بلال نے نجمہ بیگم اور شمشاد صاحب کو کیسے قائل کیا بیلا نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ صبح سے ایک کمرے میں بند رہے تھے اور باہر آنے کے بعد بھی بلال یا کسی اور نے اسے کچھ نہ بتایا. لیکن نجمہ بیگم نے اسے رخصت کرتے وقت اس کا ماتھا چوما تھا اور یہ ان کے راضی ہونے کی دلیل تھا. دلہن کے سفید لباس میں جیسے بلال ہی لے کر آیا تھا، بلکہ ہر چیز بلال نے اسے مہیا کی تھی. وہ دلہن بنی اس کے ہمراہ بڑی سی شال کو خود پہ لپیٹے ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو گئی تھی. بلال اسے اپنی گاڑی میں لیے سیدھا پشاور کا رخ کر گیا. 3 گھنٹے کی مسافت تھی، پر ساتھ ہم سفر من پسند ہو تو ہر سفر ہی خوبصورت ہو جاتا ہے.
पेशावर पहुंचते ही उसे अपने अपार्टमेंट छोड़ता, मुलाजमा अल्लाह रखी को कुछ ज़रूरी हिदायत देता, खुद हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने पहुंच गया। बेला को बिलाल के खूबसूरत रूम में पहुंचा दिया गया। वो सफ़र की थकान की वजह से उसका इंतज़ार करते करते सो गई। हेडक्वार्टर से वापस आते ही उसे अपने बाबा की कॉल आई। यस मेजर, कैसी है हमारी बहू? वो उनके सवाल पर मुस्कुरा दिया। आप खुद क्यों नहीं आए? वो गाड़ी घर के पोर्च में रोकते पूछ रहा था। तुम्हारी मम्मा के पास जा रहा हूँ, दुबई। उन्हें लेकर आता हूँ ना, फिर एक साथ मिलकर बहू को वेलकम करेंगे। उनकी बात सुनते वो इस बात में सर हिला गया। उसके बाबा और वो खुद दोनों आर्मी से जुड़े थे। उसके बाबा ब्रिगेडियर अहमद खान, जिनके अंडर में वो काम करता था और उनका हर हुक्म सर आंखों पर समझता था। उन्हीं की ख्वाहिश पे वो बेला को निकाह करके ले आया था, जबकि दर हकीकत बेला ने बिलाल के दिल में इतने चुपके से एंट्री दी कि उसे खुद भी पता नहीं चला। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ, बेला को सोता पाया तो उसका अध हटा घूंघट देखता उसे पूरा हटा गया। आज जी भर के देखने का मौका था। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो तमाम लाइट्स को ऑफ करता, उसके पहलू में लेटा और उसका सर अपने सीने पर रख गया। वो नींद में ही उसके करीब होती उसे हक कर गई कि अचानक उसकी छठी हिस्सेदार हुई जब बिलाल की सांसों का गर्म लम्स अपने कानों की लौ पर महसूस किया। बिलाल खान। वो धीरे से उसे पूरे नाम से पुकार गई। जी बिलाल की जान। उसके पुकारने पर एकदम उसके ऊपर आता शिद्दत से उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। धीरे धीरे सारे पर्दे सरकने लगे। बेला की सांसें गहरी हुईं। इस पठान के मसल्स देखते उसे अपने आप पे रहम आया। क्या हुआ बेला जी, आपके चेहरे पे खौफ क्यों? वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे मोहब्बत से लबरेज लहजे में पूछ रहा था। थोड़ा सा डर लग रहा है। वो उसे खुद में भींचता, उसके सारे डर दूर करता उसमें समाया तो उसके कांधे पे जोर से नाखून चुप हो गई। यार, अभी तो कुछ किया ही नहीं और आपने मुझे अच्छा खासा जख्मी कर दिया है। वो नरूठे अंदाज में बोला। चुप रहें, बात न करें मुझसे। उसके मसल्स पर यक्के बाद दीगरे थप्पड़ मारती बोली। अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ प्यार करूँगा। उसके चेहरे पे झुकता चला गया। नीम रोशन कमरे में वो दोनों एक जिस्म एक जान हो गए। बिलाल एक अंडर कवर एजेंट था। कुछ राज राजी रहें तो अच्छा होता है। बिलाल और बेला ने मिल के माहम को सनी जैसे इंसान से बचाया तो ये राज भी राज ही रखा। हर काम चुपके से करते हो, चुपके से एक दूसरे के हो गए।